ادرگتا لائن سرا سینئر بلوچ رہنما نوابزادہ آجی لشکری ریسانی صاحب گما گپو حال کا۔ السلام علیکم ریسانی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ریسانی صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ بتائیے گا کہ بلوچستان میں بارش اور سیلاب کے بعد تباہ کن صورتحال نے ہر طبقہ کو متاثر کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ نے چونکہ گزشتہ روز نصیر آباد اور جعفر آباد کا بذات خود دورہ بھی کیا ہے، وہاں بلوچستان کے حوالے سے آپ بتائیے گا کہ وہاں سیلاب متاثرین کو کس حد تک مشکلات کا سامنا ہے اور امدادی کارروائیوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیلاب نے تو آدھے سے زیادہ ملک کو متاثر کیا، آپ بھی جانتے ہیں، اور جو سندھ کے کئی علاقے ہیں اس میں ابھی تک پانی کھڑا ہے۔ اس کے بنیاد پہ مختلف قسم کے جلد کے امراض، وبا، مثلاً اس میں ڈینگی کا بیماری ہے یا ملیریا، یہ سب پھیل رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ایک المیہ کی طرف، انسانی المیہ کی طرف جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کئی علاقے جہاں اگلے فصل لگنے تھے، یعنی جو گزرے ہوئے فصل ہیں وہ تو سب برباد ہو گئے، مگر جو اگلا فصل لگنا ہے وہ بھی اس وقت تک اس کے لیے کوئی ریاستی پالیسی بنا نہیں ہے کہ دہقانوں کو کمپنسیٹ کیا جائے یا بیج دیا جائے، یا ان کو جو ان کے علاقے میں پانی پڑا ہے اس کو پانی کو پمپ کر کے کہیں نکالیں تاکہ گندم کا لگے اور دہقان اپنا گزارا کر سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا ایک سال ہمارا زرعی سال ضائع ہو گیا، جس کے بنیاد پہ ملک میں زرعی اجناس کا جو کمی ہوگی، ساتھ ساتھ دہقان مزدور یا زمیندار طبقہ وہ بھی، ان کا معیشت پہ بھی بہت بڑا ایک اثر ہوگا۔ اس کا ضرورت یہ کہ مرکزی صوبائی حکومتیں جہاں بھی ہیں، میں کل حیدرآباد، مٹیاری، یہ سارے علاقے گھوم کے آیا ہوں، کئی علاقے پتہ چلتا ہے کہ زیر آب ابھی تک ہے یا بڑے بارش اور سیلاب نے اس کو برباد کیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک بین الصوبائی کانفرنس بلانا چاہیے وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں۔ اس میں وزیر اعلیٰ ہوں، اس میں فیڈرل منسٹر ہوں، فائنانس کا منسٹر ہوں، اس میں ہیلتھ کے منسٹر ہوں، اس میں جو صوبے میں زراعت اور ہیلتھ کے منسٹرز ہوں، تاکہ ہم انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ جو زراعت اس وقت تک متاثر ہوا اس کو ٹھیک کرنے میں باقاعدہ ایک پالیسی بنائیں اور بین الاقوامی دنیا سے بات کریں۔ وہ دنیا جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہم آج یہ تمام جو ہے مشکلات جھیل رہے ہیں، تو یہ ضرورت یہ ہے کہ ایک مشترکہ پلان بنا کے پورے پاکستان کو دیا جائے تاکہ ہم اس بہت بڑے بحران سے نکل سکیں۔ اچھا نوابزادہ صاحب، آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے متاثرین کے حوالے سے یہ جو ان کے مشکلات ہیں وہ بیان کی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تباہ کن بارشوں کے بعد، سیلاب کے بعد یہ جو بلوچستان میں صورتحال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سردیوں کی شدت بھی بڑھ گئی ہے، اور جیسے کہ کہا جا رہا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی کہ آگے سردیاں کافی شدت اختیار کریں گی، تو اس طرح کی صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ متاثرین کی یہ جو جلد بحالی ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جلد بحالی ضرورت ہے۔ اس میں دو قسم کا ہے۔ ایک تو دیکھیں، آپ کو ایمرجنسی کے طور پہ آپ نے سیلاب سے لوگوں کو بچانا تھا، ان کا مدد کرنا تھا۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ آپ ریلیف ان کو دیتے غذا اور دوائیوں کی شکل میں۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ری ہیبلیٹیشن، ان کو پھر سے اپنے علاقوں میں آباد کرنا ضروری ہے۔ تو اس کو تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب چاروں صوبائی حکومتیں، ان کے متعلقہ وزراء، مرکزی حکومت کے باقاعدہ ایک پلان بناتے اور جو بین الاقوامی امداد ملا ہے اس کو باقاعدہ اسٹریم لائن کرتے اور کرپشن سے پروگرام کرتے، تاکہ ایک دو مہینے میں لوگ اپنے علاقوں میں واپس جا کے آباد ہوتے۔ ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا بحران ہو گیا۔ اس وقت 3 کروڑ لوگ اپنے گھروں سے بے گھر ہیں۔ اب اگر اگلے 5-6 مہینے تک ان کو ریلیف کے ساتھ ساتھ ان کو واپس آباد کاری کے لیے کوئی اجتماعی ماسٹر پلان نہیں دیا جائے گا تو یہ تو بہت بڑا ایک المیہ ہوگا، کیونکہ زراعت پیشہ جو افراد ہیں وہ اپنے گھر سے بے گھر ہیں، وہ واپس اپنے علاقوں میں جا کے اپنے زراعت کو بحال نہیں کر سکیں گے۔ تو اس کے نتیجے میں غذائی اجناس کا کمی،
اور ایک ایسا ایک المیہ آئے گا جہاں لوگ بھوک، افلاس اور دربدری کے حوالے سے ایک بہت بڑے المیے سے دو چار ہوں گے. مثلاً مجھے تو لگ رہی ہے کہ اگر ماسٹر پلان کے تحت باقاعدہ طور پہ ڈے ٹو ڈے کام نہیں کیا جائے، یا تو صومالیہ کی طرح حالات پیدا ہونے والے ہمارے اس ملک میں، خصوصاً سندھ میں اور بلوچستان کے جنوبی علاقوں میں. بالکل، زراعت تباہ ہو چکی ہے، سیلاب کے بعد تباہ کن صورتحال کا سامنا ہے بلوچستان کو. لیکن نواب زادہ صاحب، آپ کی توجہ ہم ایک دوسرے مسئلے کی طرف، سب سے بڑا مسئلہ جو بلوچستان کو آج کل درپیش ہے، مسنگ پرسنز کے حوالے سے مبذول کروانا چاہتی ہوں کہ یہ جو گزشتہ روز جو کارروائی ہوئی ہے CDD کی جانب سے خاران میں، CDD کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ 4 دہشت گرد کو مارا گیا، جبکہ اسمبلی فلور پر آج سردار اختر مینگل نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ قتل کیے جانے والوں کی شناخت ہو گئی ہے. ان میں سے 3 افراد مسنگ پرسنز میں شامل تھے. ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ بلوچستان میں، سردار اختر مینگل کا مطالبہ تھا کہ بلوچستان کے علاقوں میں جعلی انکاؤنٹرز کو روکا جائے. تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کمیٹی تشکیل دینی چاہیے؟ دیکھیے، بات یہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ریاستی ہر دروازے کو بند کیا گیا ہے، سپریم کورٹ سے لے کر اس کے علاوہ جو ہمارے انتظامی ادارے ہیں یعنی اور پارلیمنٹ سمیت. مثلا اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بلوچستان میں، خصوصاً سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں، سیاسی کارکنوں کے لیے خود پارٹیز نے راستہ بند کیا ہے، اور لگتا یہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بلوچستان کا نمائندگی نہ ہونے کے برابر. ایک تو بات یہ ہے. ساتھ ساتھ پہلے ڈیتھ اسکواڈ کے ذریعے ایجنسیاں اپنے مخالفین کو یا سیاسی اختلاف رکھنے والے کو ہٹائے جاتے تھے. اب CTT کا جو ادارہ بنا ہے وہ کسی نہ کسی بہانے لوگوں کو سیف ہاؤسز سے نکال کے قتل کرتے ہیں. اب اس کے ذمہ دار حکومت وقت ہے، صوبائی حکومت، جس کو آج اپوزیشن کا بھی حمایت ہے، اور پھر مرکزی حکومت میں جنہوں نے پچھلے دونوں گورنر ہاؤس کے ریڈ زون سے دھرنے کو ختم کرائے تھے، جس میں BNP بھی ہے، اس کے ذمہ دار اور اس کے جواب دہ وہ لوگ ہیں. ان کو چاہیے کہ اس بات کا جواب دیں کہ جس وعدے پہ دھرنے کو ختم کرایا تھا اس وعدے کے خلاف تو آج مرکزی اور صوبائی حکومت یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ صرف زبانی جمع خرچ سے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے لیے باقاعدہ پولیٹیکل پارٹیز جو اسمبلی میں یا اسمبلی سے باہر ہے ایک لاحقہ بنائے، کیونکہ ہمارے بے گناہ بھائیوں کا خون کو بے دریغ بہایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی بہانہ بنائے کہ ان کو دہشت گرد بناتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو قتل کرتے ہیں. تو اس کے لیے تو ایک جواب دہ وہ پارٹیاں جو اس وقت حکومت میں، مرکز میں اور صوبے میں، وہ عوام کو جواب دیں، عوام ان سے پوچھے گا. نواب زادہ لشکری رئیسانی صاحب ویسٹ نیوز کو ٹائم دینے کے لیے.